اور جب بھی ایک اچھے انسان پہ بات ہوگی فلم انڈسٹری پہ تو وحید صاحب کا نام آئے گا. میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جناب دیوانہ صاحب. آپ موضوع خواتین حضرات ہمارے درمیان ایک ایسی ہستی موجود ہے جن کا تعلق انجمن ترقی پسند مصنفین سے ہے. آپ مرکزی سیکرٹری ہیں. آپ نے ساری زندگی ادب اور فن کی خدمت کی ہے. آپ پچھلے 4 ماہ سے اسلام آباد، راولپنڈی، مظفر آباد اور بے شمار شہروں کا آپ نے دورہ کیا اور وہاں آپ نے تنظیم سازی کی، رکنیت سازی کی. اور تنظیم سازی اور رکنیت سازی کا واحد مقصد یہ ہے کہ اپنی تنظیم کو مضبوط کیا جائے. اور یہ ایک قدیم تنظیم ہے. اس کا جو ہے وہ تاریخ 75 سال سے زائد پر محیط ہے اور یہ آج کل جو ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے اس کو چلا رہے ہیں. میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں گے. آپ کی بڑی ایفیلیشن ہے وحید صاحب کے ساتھ بھی، شمیمانہ کے ساتھ اور ظریفانہ صاحبہ کے ساتھ آپ کی بڑی ایفیلیشن ہے. میں گزارش کروں گا بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے گا جناب جاوید آفتاب. جاوید آفتاب. اور ہم نے ان کو 4 ماہ بعد دیکھا ہے. یہ آفتاب جو ہے وہ 4 ماہ بعد لاہور میں نکلا ہے. ذرا زبردست تالیاں ہونی چاہیے. یہ 4 ماہ کا دورہ کر کے آئے ہیں اور بڑی کامیابیاں سمیٹ کر آئے ہیں جناب جاوید آفتاب. بہت شکریہ ڈاکٹر ابرار. جو اسٹیج سجا ہے ہمارے کہکشاں اور جن کی بدولت وحید صاحب کو یاد کرنے کے لیے وحیدی کلب انصر صاحب کی مہربانی. جس طرح ابرار نے بتایا کہ آپ تنظیم کے لیے 4 مہینے 8-10 دن بعد میں کل پرسوں ہی آیا ہوں واپس. اور تمام دوستوں کا شکریہ یہاں سے بھی اور پورے پاکستان، خاص کر پنڈی، اسلام آباد اور جہاں جہاں جانا ہوا. تو وہ مہربانی لوگی جتنی بھی ہماری ہمت اور طاقت ہے، جتنے وسائل ہیں، بہرحال واپس آپ اپنی جگہ آ گئے. کیونکہ کہا تو بہت جا رہا تھا کہ اپنی وہاں پہ، لیکن پتھر اپنی جگہ ہی بھاری ہوتا ہے. جہاں سے آپ کا آغاز ہو نا، جہاں سے آپ کی بیس ہو، اس بیس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. تو میں آتا ہوں. یہ جو ایرا ہے جس میں یہ کہکشاں اور یہ پوری انڈسٹری کا ایک بوم پیریڈ تھا، اور ہم نے مطلب جو بھی ایک ہمارے حافظے میں اور آج بھی جو ایک تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 60 کی دہائی سے جو آغاز ہوا ہوگا وحید صاحب کا، یا اس سے پہلے شاید 2-4 سال پہلے، تو ایک بڑی مطلب ہماری اس وقت دور میں ہم جو آتے تھے بڑے ہیوی بھاری بھرکم ہیروز ہوتے تھے. سنتوش جی، درپن جی، محمد علی جی بھی، سدھیر جی بھی، بے شمار مطلب اردو پنجابی فلموں میں. شاید اگر میرے ذہن میں اگر کوئی نہ ہو تو جو پروڈیوسر سے ایک اولاد فلم کا آغاز اور پھر آخری فلم شاید ہیرو ہی تھی. یہ جو آپ کے ایک کرسموں اور ایک جو ایک ہیرو کی ایک کانسیپٹس ہوتے ہیں نا، بڑا ایک کھلنڈرا سا، ایک شرارتی، ایک مطلب چمک، وہ آپ ان کو وحید صاحب کا جو آغاز ہوا، ظریفہ نجیب الرحیم اور ساتھی صاحب بھی سارے دوست، دندانہ جی بھی اور راج بھی، تو یہ آپ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا بات تھی، ایسا کیا تھا کہ آج ہم اس گولڈن ایرا کو آج بھی یاد کر رہے ہیں. اور آج کا جو عہد ہے انڈسٹری کا ہو یا ٹی وی کا ہو، وہ اس طرح بیس نہیں کر رہا جو وہ بغیر ٹیکنالوجی کے. آپ اس میں دیکھیں کہ بیس آپ کی ہوتی تھی کہانی، ڈائریکشن، پروڈیوسر، شاعری، موسیقی، گائیکی اور پھر اداکاری. یہ تو کون ہوتا ہے؟ شاعری، موسیقی، اداکاری ہے، پروڈیوسر، ڈائریکٹر ہے، کیمرہ مین ہے، اور پھر اداکار ہیں، پھر اس مختلف اس میں کریکٹرز ہیں، پھر میک اپ ہیں، پھر پورا ایک سیٹ، پورا ایک ایرا تھا جس میں لاکھوں لوگ سرو کر رہے تھے. صرف یہ وحید صاحب یا سلیمان جی یا پنہ جی، باقی جو محمد زیبا جی، شمیم آپ باجی جو جس لوگ نہیں تھے، ان کے دم سے پوری ایک انڈسٹری قائم تھی. اور ہم کیسے بدبخت قوم ہیں، کیسے بدبخت لوگ ہیں، کیسے بدبخت ریاست ہے کہ آپ نے جو یہ الزام لگتا ہے. ٹھیک ہے، میں بھی اس کے خلاف ہوں کہ یہ ان کے دبوں میں بدل گئی انڈسٹری،
آپ جیمز بانڈ کی فلمیں دیکھتے ہیں, اب باہر لالی ووڈ ہالی ووڈ میں بھی ایکشن فلمیں دیکھتے ہیں, اس کی پیرل بھی تو انڈسٹری چل رہی ہوتی, پیرل بھی تو سنیما چل رہا ہوتا ہے. بہت کوشش کی پیرل چلانے کی, لیکن وہ جو ایک نحوست ضیاء کی صورت میں ہم پہ نازل کی گئی امریکہ یا یہاں کے نگاشتوں اور جرنلوں میں, انہوں نے آپ نے اپنی ثقافت کو جس تاشکند کے فیسٹیولز میں یا امریکہ کی بے شمار جگہ پہ وہی صاحب بندہ جی بھی, سلیمان جی بھی, پوری انڈسٹری جاتی تھی. آج آپ کی انڈسٹری بن رہی ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ گیپ اتنا آ گیا ہے کہ ہم انڈسٹری پتہ ہی نہیں چلتا کون سی فلم آئی, کون سی فلم لگی, کون سی اتر گئی. یہ وہ جو بات کر کے جا رہے تھے ایرا تھا, یہ لوگ ہم بھی جاتے تھے انڈسٹری میں, ایک اسٹوڈیو میں سارا ایک مطلب لگتی تھی دنیا. تو ہم ایسا کیا ہم نے کیا, ہم سے کیا بلنڈر ہوا؟ یہ بلنڈر آپ ڈال دیں بے شک پنجابیوں فلموں پہ یا ان پہ بنانے والوں پہ ڈال ضرور دیتے ہیں, لیکن اس کے پیرل ہم نے کیا کیا, ہمارے سسٹم نے کیا کیا, ہماری جو حکومت ریاست کو تو چھوڑے نا, وہ تو کبھی بھی انڈسٹری کو, ان کا تو یہاں یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا اسلام ہے, کون سا حلال ہے, کون سا حرام ہے. جو محنت, جو ایک تقدو اور جو ایک آپ کا ویژن تھا نا, اور کوئی بہت سے لوگ نہیں آئے تھے کوئی اکیڈمیوں سے, سارے اپنے سنتے ہوئے سیکھتے ہوئے محنت کرتے ہوئے سارا کچھ کرتے کرتے ان لوگوں نے جو ایک شجر, ایک جو درخت یہ جو 47 کے بعد, اس سے پہلے جو انڈسٹری چل رہی تھی, آپ سوچ سکتے ہیں کہ 100 سال بعد ہم یہاں کھڑے کہ آج ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ ہماری انڈسٹری کے کام ہیں. وہ نئے لوگ کام کر رہے ہیں, راج بھی کر رہے ہیں, اور بھی لوگ کام کر رہے ہیں, کراچی میں بھی کام ہو رہا ہے, لیکن اب وحید جی, شمیم آرا جی, وہی محمد علی سلطان, وہی راج ان کے والد صاحب اور فردوس, سارے یہ لوگ جو تھے, شمیم آرا صاحب, نظری بنا جی, رقص کا جو آپ کہتے تھے نا, جو ملیح والی نے کہا تھا کہ رقص ادا کی شاعری ہے, آپ نے اس رقص کا اسٹیج تھیٹر میں کیسے آپ برداشت کر لیتے ہیں رضا کی شاعری کو, آپ نے پکھی اس کے ڈھیر دیے, کیوں نہیں یہاں پہ؟ تو ہم اپنے کلچر کو واپس لائیں, ہم اپنے نظام کو, انڈسٹری کو واپس لائیں, ہم اس وحید مراد کا جو ایک ایرا ہے, سب کا خوبصورت ایک رنگ ہے, وہ جو ایک کرشمہ ہے ان کی, جو آپ کی جو پکچرائزیشن ہے گانوں کی, نو ڈاؤٹ آپ انڈیا کی بھی دیکھ لیں, کئی لوگ یہ اندر کئی لوگ ان کی وہ کاپی بھی کرتے تھے. ایک جو ان کا تھا نا سیٹ بیک آتا ہے, ڈاؤن فال آتا ہے, سینسیٹیو تھے شاید نہ وہ برداشت کر سکے جو کچھ ان کے زندگیوں میں ہمارے ساتھ حادثات واقعات ہوتے ہیں. لیکن جو آپ ایک ایور گرین پیریڈ ہے, وہ جانا کہیں نہیں چاہیے. یہ لوگ جو سلامت رہیں, لیکن ہماری ذمہ داریاں میں تو کچھ ہے نا. ہم آج اس انڈسٹری کو, ہم اس اخباروں میں دیکھتے تھے تو اسٹار بھرے ہوتے تھے, اب ٹی وی بھی نہیں پتا چلتا آپ کو, ساجد صاحب صحافی تھے تو انڈسٹری کے, تو یہ لوگ جو کام کرتے تھے کیا تھا, ایک لکھنے کا رسالے تھے, اخبارات تھے, اور چینل کتنے, لیکن آپ کی انڈسٹری کا اس طرح کا کوئی بحال نہیں ہے. تو میں ابھی بھی جو دم خام ہے, جو کچھ یہ لوگ کام کر رہے ہیں, جو بنا رہے ہیں, تو بہت شکریہ. ایک جاتے جاتے میں سے اپنا شعر سنا دوں کہ جب ایسی ہستیاں آتی ہیں تو کیونکہ ان کی محبت میں, ان کے ساتھ قرب میں بہت سے لوگوں نے زندگیاں گزاری ہیں. یاد آتے ہیں تو خوشبو سی بکھر جاتی ہے, یاد آتے ہیں تو خوشبو سی بکھر جاتی ہے, قرب جانا میں جو لمحات گزارے ہم نے. تو وہی جی کی محبت اور قرب میں یہاں لوگ بیٹھے سکنا, ہم لوگوں نے چاہنے والوں نے جو قرب میں گزارے ہیں, وہ ایرا ختم نہیں ہوگا, وہ ایرا تو رہے گا, لیکن ہم اپنی انڈسٹری کو ریوائیو کرنا. یہ آپ کی ثقافت تھی جو باہر پیش ہوتی تھی, اور سب سے بڑا کلچر تھا. فلم کے ذریعے آپ کی تھیٹر اپنی جگہ, ٹی وی اپنی جگہ, ریڈیو اپنی, ان کی اہمیت نہیں کم ہے, وہ ہم سی کے سارے ہیں. لیکن جو انڈسٹری کا ایک جو معیار اور ایک کام تھا نا, جو باہر باہر آپ پیش کرتے تھے, آج آپ اس طرح کی فلمیں باہر آپ لے جانے بہت کم ہیں, چاہے جاتی بن رہی ہے کچھ جو بہت کم ہے, لیکن وہ دور واپس ہم نہیں لانا ہے. آپ حکومت کو چھوڑ دیں, ان سے کوئی توقع نہیں ہے, لیکن ہماری پروڈیوسرز, ہمارے کچھ ایسے سسٹم ہو, یہ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ پائنیئرز لوگ ہی ہیں, اور جو سن رہے ہیں, ایور نیو شامول باری کو آپ لوگوں نے جو کھنڈر بنا دیا, کام کم ہو رہا ہے, اتنا نہیں ہو رہا, تھوڑا بہت ضرور ہے, لیکن وہ جو رونق تھی 60 70 80 کی ٹائم میں, ادارہ وہ واپس نہ, تاکہ کی جنریشن جو تشدد اور جو ایک وحشی پن اس میں آیا ہوا, اور جو اس کلچر سے دور ہو کے جو آواز کی اور دستاں کی, اپنی ثقافت, اپنی گائکی, اپنی شاعری, اپنی رقص موسیقی اور اداکاری, اور اس کو واپس نہ, یہ ہم سب کی ذمہ داری. جو نہیں لا رہے اس میں ہم سب برابر کے شریک ہیں. بہت شکریہ.
بہت شکریہ. بس جلدی جلدی بس کر رہے ہیں کہ فراست بخاری صاحب آئے اور ایک خراج عقیدت پیش کریں گے بھائی صاحب کو. اب شاعر ہیں جناب فراست بخاری. بسم اللہ الرحمن الرحیم.